إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام بخاری ومسلم في صحيحهما. معزز و مکرم سامعین، گزشتہ 7 ہفتوں سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، نماز محمدی، صحیح احادیث اور اقوال اہل علم کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا، لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی عبادت سے متعلق بات تھی۔ لیکن چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کے اس مہینے میں بھی اور دیگر مہینوں کی طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان کلمہ گو ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے عمل سے، سلف صالحین کے شیوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں ماہ رجب کے اندر کی جانے والی چند بدعات کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس سے پہلے میں المخلوص کیمپ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ مسجد کی صفائی اور اس کی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہوئے مسجد کی پینٹنگ بھی کی اور کارپیٹ بھی چینج کیا، اور مائک بھی مجھے لگتا ہے چینج کیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا اور مائک کہاں ملتا ہے دمام کے اندر، اس کے تعلق سے انہوں نے معلومات حاصل کی تھی، میں نے ان کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ تو امید ہے کہ مائک بھی چینج کر دیے ہوں گے لوگ یا کر دیں گے۔ یہ تمام چیزیں مسجد سے محبت پر دلالت کرتی ہیں ان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنى للہ بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے خیال رکھا، مسجد کا خیال رکھا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، اور الحمدللہ نئی چیزیں کارپیٹ وغیرہ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ محبت ہمیشہ ان کے دلوں برقرار رکھے۔ یہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں، لہذا جس کی طرف سے بھی ہمیں کوئی چیز ملے اس پر جہاں اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں منعم ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام کرواتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کسی نعمت کا، کسی خیر اور بھلائی کا ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں کے اندر ماہ رجب کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں انہی میں سے ایک بدعت ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے عمرہ کرنے کی۔ بہت سارے لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کچھ فضیلت ہے، حالانکہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہمارے نبی نہیں بیان کی ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کے طریقے سے ہے۔ اس مہینے کی فضیلت صرف ایک ہے، اور یہ ہے کہ مہینہ جو اللہ نے بنایا ہے رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے یا 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا حرام ہے، اور یہ ہمیشہ سے چیز ہے یہ۔ اس لیے زمانے جاہلیت کے میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی تھی، اور نئی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر جنگ کرنا چاہتے تو اس مہینے کا کوئی اور نام دے دیتے، وہ مہینے کا نام جس مہینے کے اندر جنگ کرنا حرام نہیں ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا اس مہینے کا یہ نام دے دیتے تھے۔ اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ نسی کا مطلب یہ ہے کہ عدل بدل کر دیتے تھے، تقدیم اور تاخیر کر دیتے تھے۔ ان کے اس عمل سے جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ مہینوں کی ترتیب باقی نہیں رہتی تھی، مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا، مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کی مذمت فرمائی۔ تو جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام ہیں۔ کون 4 مہینے حرام ہیں جن میں قتال کرنا، لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ اشارتاً نہ صراحتاً، کہیں اللہ نے نہیں بیان کیا کہ 4 مہینے کون ہیں جن کے اندر لڑائی کرنا حرام۔ یہ بات ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کی ہے۔ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہمارے نبی کے ہیں، معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لیکن دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ دونوں پر ایمان لانا اور دونوں پر ایمان ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے فرماتا ہے الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی۔ وہ دوسری چیز کیا جو آپ کو دی گئی؟ حدیث دی گئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو آپ نے حدیثوں کے اندر فرمایا یہ وحی کی دوسری قسم، دونوں وحی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، قرآن کے اندر کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین کا اکثر حصہ حدیثوں کے اندر ہے، اس لیے قدم قدم پر ایک انسان، ایک مسلمان حدیث کا محتاج ہے۔ حدیث کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ میں، ذرہ برابر دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا وہ، اگر کوئی انسان حدیثوں کو چھوڑ دے۔ تو حدیث بھی وہی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا ویسی ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے حدیث سے، نبی کی سنت سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ مثلہ معہ، ہمارے نبی فرمایا کہ جیسے قرآن ہے ویسے حدیث بھی ہے۔ مثل کہتے ہیں ہو بہو من وعن، کوئی فرق نہ ہو جس کے اندر، اس کو مثل کہا جاتا ہے، سیم، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، دونوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے، حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں، ورنہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں، دونوں پر ایمان لانا ضروری۔ تو قرآن کو اگر کوئی حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ انسان ہے، اور گمراہ بھی کرے گا لوگوں کو، اس لیے کہ ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نبیوں کو نازل نہیں کرتا۔ نبی کی باتوں کو حدیث کہا جاتا۔ اللہ نے ہر امت کو قرآن کی کتاب نہیں دیا تھا، ہر امت کو اللہ نے کتاب نہیں دی تھی، چند امت کے نبیوں کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی۔ تو وہ لوگ کیسے عمل کرتے تھے؟ نبی کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ نبی کی بات وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے وہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے وہ۔ تو جیسے قرآن ہے اللہ کی طرف سے عمل کرنا ضروری،
ایسے ہی نبی کی باتوں پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ومثلہ معہ، قرآن جیسی اللہ رب العالمین نے آپ کو دوسری چیز عطا فرمائی۔ تو حدیث میں عربی نے فرمایا، جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تو حجۃ الوداع کے اندر آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور خطبے کے دوران کیا فرمایا؟ ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ السنہ اثنا عشر شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم و رجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ جنگ کی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر جنگ پہلے سے چلی آ رہی ہے تو اس کے اندر جنگ کی جا سکتی ہے، جنگ باقی رہ سکتی ہے، لیکن جنگ کی شروعات کرنا یہ شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ مہینے کی حرمت ہے یہ، اور یہ مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ بنایا۔ باقی اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے 4 عمرے کیے، چاروں عمرہ ذوالقعدہ کے مہینے میں تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی آپ نے فضیلت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اور کہا جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا، حج کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ حج کے برابر اجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس حج کی شرطیں ہوں گی، صلاحیت ہوگی، استطاعت ہوگی، تو اس کے لیے حج کرنا بھی واجب اور ضروری ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عمرے پر انسان کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں حج کے جیسا برابر اجر دیتا ہے، لیکن حج جیسا نہیں ہو جاتا، لہذا انسان کے اوپر جب حج کی تمام شرطیں پائی جائیں گی، تمام رکاوٹیں دور ہوں گی، تو انسان کو حج بھی کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ ہمارے نبی نے گرچہ رمضان کے مہینے عمرہ نہیں کیا کیونکہ آپ مصروف تھے رمضان کے مہینے میں اور آپ کو موقع نہیں مل سکا، لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی آپ نے نہ کوئی فضیلت بیان کی ہے کسی حدیث کے اندر، اور نہ ہی آپ نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا۔ دوسری بات جو ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے وہ رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے لوگ بناتے ہیں۔ رجب کے کنڈے کہتے ہیں گھڑوں کو یا مٹی کے برتنوں کو۔ ان مٹی کے برتنوں میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت حسین ہمارے نبی کے نماز سے ان کے پوتے تھے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر لوگ نذر و نیاز پیش کرتے ہیں رجب کی 22 تاریخ کو۔ آج رجب کی 24 تاریخ ہے، یعنی 2 دن پہلے کام گویا کہ جنہوں نے کرنا تھا کر لیے ہوں گے وہ لوگ، تو رجب کی 22 تاریخ کو یہ کام لوگ کرتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کہ حضرت جعفر صادق کے نام پر لوگ نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے نام پر مٹھائیاں، شیرینیاں، پکوڑیاں، یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، مٹی کے گھڑے میں یا برتن کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں، اور یہاں تک اس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد یا پہلے جو انسان ہاتھ دھوتا ہے وہ باہر جا کر کے ہاتھ نہیں دھوتا ہے، وہ وہی گھر ہی کے اندر کھود دیا جاتا ہے، ہاتھ دھلے گا اور وہیں پر پانی گرا دیا جاتا ہے تاکہ پانی کی بے حرمتی نہ ہو۔ لوگ اس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جعفر صادق کے نام پر لوگ یہ نیاز پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے موقع پر ایک جھوٹی داستان بھی سنائی جاتی ہے لکڑہارے کی، کہ مدینہ کے اندر کوئی لکڑہارا تھا، بڑا غریب و فقیر تھا، اس نے رجب کی 22 تاریخ کو جعفر صادق کے نام پر نیاز پیش کیا، مٹھائیاں پیش کی، تو چند مہینوں کے بعد دیکھا یہ گیا کہ مدینہ کے اندر اس کی شاندار حویلی، شاندار محل تیار ہو گیا، یعنی اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ اور اس موقع پر جعفر صادق کا لوگ یہ قول بھی پیش کرتے ہیں کہ جو میرے نام پر نذر و نیاز پیش کرے، اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، مجھے پکڑ سکتا ہے قیامت کے دن۔ اس طرح کی جھوٹی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب جھوٹی داستان ہے، اس داستان کا نہ تاریخ سے کوئی تعلق ہے مدینے کی، اور نہ ہی شریعت اور کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سراسر جھوٹی بات ہے، شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ جعفر صادق کی طرف جو قول منسوب کیا جاتا ہے وہ ان سے بری ہیں اس قول سے، کیونکہ جعفر صادق موحد انسان تھے، ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین کے پوتے تھے،
حضرت فاطمہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہیں ان کی نسل سے تھے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے نام پر نذر و نیاز پیش کرو۔ انہیں معلوم تھا کہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی نام پر نذر و نیاز پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ایک موحد کبھی بھی شرک کے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے ایسی بات کوئی کہی ہو، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شرک ہے، خاندان نبوت سے ان کا تعلق ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دی ہیں۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ جعفر صادق کی زندگی میں عمل لوگ کرنا شروع کیے، جبکہ ان لوگوں کے ہاں جو بھی نیاز پیش کی جاتی ہے وہ مرے ہوئے کے نام پر پیش کی جاتی ہے۔ اس سے بھی واضح میں آتی ہے کہ یہ ان کا سراسر یعنی سب جھوٹی بات ہے یہ، کیونکہ جو بھی نیاز آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر جس کے نام پر بھی نیاز اور فاتحہ یا نذر و نیاز کیا جاتا ہے وہ سب کے سب اس شخص کے نام پر جس کی وفات ہو گئی، کسی زندہ کے نام پر نیاز اور نذر و نیاز نہیں پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی میں لوگوں نے شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سراسر باطل ہے یہ، اور یہ ان کی طرف منسوب چیز ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں، نہ لکڑہارے کی داستان صحیح ہے، نہ کوئی اور چیز صحیح اس کے تعلق سے، یہ سب جھوٹی بے سروپا کی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر بیان کی جاتی، کیونکہ یہ شرک ہے، اور دین اسلام دین توحید ہے، اس دین کے اندر شرک کی بدعات کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک کرنے، اور یہ چھوٹا شرک نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا، غیر اللہ کے نام پر نیاز پیش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایسے لوگوں کی، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے حج کرنے والے، چاہے زکوٰۃ دینے والے ہوں، ہر کام کرے دین کا، لیکن اگر توحید ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے عمل کے اندر زندگی کے اندر شرک ہے، توبہ نہیں کیا، جنت انہیں نہیں ملے گی، جنت اللہ نے ایسے لوگوں پر حرام کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے ملک کے اندر لوگ شرک کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، شرک کو معمولی سمجھتے ہیں، بدعت و خرافات سے بھی عام جو معصیت اور نافرمانی اس سے بھی معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں اس کائنات میں اور ہر دین کے اندر نبی کے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی کی جا سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دنیا کے اندر۔ لوگ اس گناہ کو بڑا گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لوگوں کے ہاں کوئی اور بڑا گناہ، چوری کر لینا، بےایمانی کر لینا، ڈکیتی کر لینا، رشوت کھا لینا، اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ شراب پی لینا یقیناً سب بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، اگر انسان نے توبہ نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اگر انسان مر گیا توبہ نہیں کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کر سکتا دیگر گناہوں کو، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دیگر گناہ کیے شرک کے علاوہ توبہ کیے نہیں، وہ بغیر توبہ کے مر گئے، اگر سچی توبہ کر لی انہوں نے، صادق اور سچی توبۃ نصوح کر لیا تو اللہ ان کو معاف کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے بڑا گناہ کیا لیکن توبہ نہیں کیا، ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے چاہے نہ معاف کرے، اور سزا ان کو دے جہنم کے اندر، اور جو اللہ نے سزا متعین کی ہوگی وہ سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ لیکن جو شرک کیا مر گیا بغیر توبہ کے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جنت کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول کی مَمَّاتَ یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ وَمَّاتَ لَمْ یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ صادق مصدوق نبی کائنات کی یہ فرق کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، جس نے شرک ذرہ برابر کیا وہ جہنم کے اندر جائے گا، اگر وہ نہیں توبہ کیا، اور جس نے شرک نہیں کیا وہ ضرور جنت کے اندر ایک دن ضرور جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، جو شرک نہ کرے، شرک کرنے والوں پر جنت ہمیشہ حرام ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتی ہے، یہ شرک ہے۔ لہذا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں، اور ان کا اس قول سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اس بدعت کا تو اس کے اندر ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ رجب کی 22 تاریخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 20 سال تک خلافت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
خلافت سے دستبرداری کے اعلان کے بعد 20 سال سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک انہوں نے 20 سال تک خلافت کی عدل و انصاف کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب ہوئے، یہ قرآن کے لکھنے والے، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے لکھنے والے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو کتاب تھے تقریباً 40-50 کی تعداد میں قرآن کے لکھنے والے تھے، انہی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے نبی کی برادر نسبتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں، ان کی بہن کی شادی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی بہن ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امیر معاویہ 20 سال تک جنہوں نے خلافت کی ہے عدل و انصاف کے ساتھ، جن کی بردباری، جن کا عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رجب کی 22 تاریخ ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ اور جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، وہ سب کے سب ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جعفر صادق، جن کا اس مہینے سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق اس مہینہ میں پیدا ہوئے، نہ ان کی وفات ہوئی، نہ اس مہینے میں ان کی شادی ہوئی، نہ اور کوئی بڑا کام ان کی زندگی میں اس مہینے کے اندر پیش آیا، وہ جعفر صادق کا نام لے کر کے، ان کا نام چسپاں کر کے زبردستی اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر انہوں نے رائج کیا۔ کیونکہ جعفر صادق کے بعد جو روافض تھے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل، اسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے لوگ اسماعیلیہ ہو گئے۔ اسماعیلیہ یہ بڑا خطرناک فرقہ ہے، یہ سارے اہل بدعت خطرناک ہیں، لیکن انتہائی خطرناک لوگ ہیں یہ اسماعیلیہ۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان، بنگلہ دیش ملکوں میں جن کو آغا خانی اور بوہرا کہا جاتا ہے، یہ ہے اسماعیلیہ۔ آپ دیکھیں ان کی دشمنی مسلمانوں کے لیے کتنی سخت ہوتی ہے۔ ان کا دین الگ ہے، ان کا دھرم الگ ہے، ان کی مسجدیں الگ، ان کا نماز الگ، ساری چیزیں ان کی الگ ہے، ان کی کتاب الگ ہے، ان کی حدیثیں الگ ہے، سب کچھ ان کا الگ ہے۔ تو ان کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے اسماعیل، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اسماعیلیہ۔ دوسرے بیٹے ان کا نام تھا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کی طرف جو نسبت کیا، ان کو کہا جاتا ہے امامیہ۔ امامیہ اثنا عشریہ، آج جو ایران ہے اس کا وہاں کے لوگ یہی ہیں، اثنا عشریہ، امامیہ اثنا عشریہ۔ 12 اماموں کے قائل ہیں وہ لوگ، اور 12 امام ان کے معصوم ہیں، معصوم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبیوں سے اونچا درجہ۔ یہی 12 امام پوری دنیا چلاتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے عقیدوں کے مطابق یہی 12 امام پوری دنیا چلاتے ہیں۔ کھلا ہوا کفر اور شرک ہے ان کے عقیدوں کے اندر۔ یہ جو رافضی ہیں، امامیہ اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، جو بھی لوگ ہیں، تو 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس لیے جعفر صادق کا نام لیا تاکہ دونوں دھڑے کے لوگ اس بدعت کو منا سکیں، اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ اگر موسیٰ کاظم کے نام سے رکھتے تو وہ فرقہ نہیں مانتا، اگر اسماعیلیہ کے نام سے رکھتے تو یہ فرقہ نہیں مانتا۔ اس لیے جعفر صادق کا نام زبردستی چسپاں کیا گیا، جبکہ ان کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے رجب کی 22 تاریخ، اور یہ سب ان کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو مسلمان تک نہیں مانتے، لوگ کافر کہتے ہیں، جہنمی قرار دیتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ان کی وفات پر جشن مناتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، کچوڑیاں اور پکوڑیاں بناتے ہیں۔ اس دن گوشت کھانا ان کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اگر اور گہرائی کے ساتھ جائیں تو اس کے پیچھے ایک چیز اور نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی نقادی کے اندر کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں برہمن جو ان کے اونچی ذات کا ہوتا ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ ستیہ نارائن کی کہانی سناتا ہے۔ ستیہ مانے ہوتا سچا، اور نارائن نام ہے اس کا، اس کی کہانی سنا جاتی ہے۔ جیسے یہ لوگ جعفر صادق، جعفر تو نام ہے، صادق مانے سچا، اس کی کہانی سناتے ہیں۔ اور ان کے ہاں بھی جب یہ کہانی سنائی جاتی ہے ہندوؤں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں، تو اس دن گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ گوشت کھانے والا اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی چیز ان لوگوں کے ہاں بھی ہے کہ جب وہ رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے منائیں گے، اس میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ گوشت تقسیم کر سکتے، نہ گوشت کھانے والا شریک ہو سکتا ہے۔ یہ مٹھائیاں، میٹھی میٹھی چیزیں لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں کہ ہم سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے یہاں یہ، ہمارے یہاں۔ تو اس طریقے سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا بھی ایجاد کیا۔ اسے آپ دیکھیے، جو قبر پرست لوگ ہیں، بدعات اور شرک کرتے ہیں، اکثر چیزیں انہیں ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں۔ ان کے ہاں پرساد ہوتا ہے، مزاری مسلمانوں کے ہاں جو ہے پرساد کے علاوہ اس کا جو ہے کوئی اور نام دیا جاتا ہے، جو بازاروں پر اور قبروں پر چڑھاتے ہیں۔
اور لا کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، تو بھی ذہن سے اتر گیا۔ تو اس طرح کا آپ دیکھیں گے ان کے یہاں پھول مالائیں چڑھائی جاتی ہیں قبروں پر، ان کے یہاں بھی چڑھائی جاتی ہیں، ان کے یہاں بھی جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کے یہاں بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے یہاں بھی دیکھیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، خون چڑھایا جاتا ہے، مندروں کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اسی لیے دیکھا دیکھی ان لوگوں نے چیز ایجاد کیا، چاہے اس کا تعلق اس سے ہو یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سراسر حرام ہے، یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، یہ ناجائز تو ہے ہی ہے، یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا۔ لہذا ایک جو موحد مسلمان ہوگا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رجب کی 27 تاریخ کو معراج کی رات مانتے ہیں اور اس دن جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں سے بہت سارے قافلے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کس لیے آئے ہیں کہ معراج ہم منائیں گے مکہ کے اندر جہاں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بڑی بڑی رقمیں لوگ بیٹھتے ہیں، ٹریول والے، ایجنٹ والے، کہ معراج کی رات میں ہم آپ کو مکہ لے کر کے چلیں گے، مکہ رہیں گے آپ۔ لوگ خوب پیسے دیتے عمرہ کرنے آتے ہیں کہ ہمارا عمرہ زیادہ قبول ہوگا، اور لوگ یہ سمجھ کر کے کہ معراج کی رات ہے لوگ اس کا آخر جشن مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بالکل جائز نہیں، ساری چیزیں بدعت ہیں۔ کس تاریخ کو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ اور حتمی رائے محدثین کی یا مورخین کی نہیں پائی جاتی ہے، علماء کے 6 اقوال اس کے تعلق سے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو نبوت کے 10ویں سال واقعہ پیش آیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، 27 رجب کا واقعہ ہی نہیں ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان، ذرا غور سے میری بات سن لیجئے گا، ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیش آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اور طائف کا واقعہ ہو گیا تھا کہ آپ طائف میں گئے تھے دعوت لے کر کے دین، وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو مارا بھی، ستایا بھی، آپ کے جسم مبارک سے خون نکل کر کے آپ کے قدم مبارک کے اندر جم گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر بھی پڑے۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ، اور اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ لہذا یہ کہنا کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رجب رمضان سے 2 مہینہ پہلے آتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اس لیے یہ کہنا کہ 27 رجب کو واقعہ پیش آیا غلط ہے۔ یہ امام اور بہت بڑے علامہ ہمارے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی رحیق المختوم، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ رجب کی نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا 27 رجب کو، کیونکہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں تھا آیا تھا، اور معراج کی رات میں نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ لہذا اس کے بعد کا واقعہ 27 رجب کا واقعہ نہیں ہے۔ چلے مان لیا جائے کہ 27 رجب کو پیش آئے، کوئی نہ کوئی تاریخ تو تھی، لیکن کیا ہمارے نبی نے کبھی منایا اس کو؟ مکہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، مکہ کے اندر بعد آپ مدینہ آئے، مدینہ 10 سال آپ رہے، کیا 10 سالوں میں کسی رات آپ نے جشن منایا؟ اس رات کا آپ نے خصوصی اہتمام کیا؟ اس رات جا کر کے آپ نے عمرہ کیا یا کوئی خاص عبادت کی؟ آپ کے بعد آپ خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا، کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ کبھی بھی ائمہ جو ائمہ معتمدین ہیں یا اس طریقے سے جو سلف صالحین، کبھی انہوں نے اس رجب کی 27 تاریخ کو کوئی جشن نہیں بنانا، کسی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ لہذا یہ بدعت ہے، یہ حرام ایسا کرنا۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، مردود ہے۔ وہ جو بدعت کرے گا وہ مردود ہوگا، جو سنت پر رہے گا وہ مردود نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں سنت پر رہنے والوں کو کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ وہ مردود نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ مردود کون ہے؟ جو فاتحہ درود کرے، جو بدعت کرے، وہ مردود ہے۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ خود مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ جو بدعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا، اس کی پیشانی پہ مار دیا جائے گا۔ نبی قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے، جاؤ تمہارے لیے ہمارے حوض سے پانی نہیں ملے گا، تم نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ وہ مردود ہوتا ہے، موحد مردود نہیں ہوتا۔ موحد مقبول ہوتا ہے، موحد جنتی ہوتا ہے، موحد اللہ تعالیٰ کے ہاں
وہ شرف اور اس کی فضیلت والا عمل بندہ ہوتا ہے، وہ مردود نہیں ہوتا۔ یہ جو بدعتی ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا تو وہ مردود ہوتا ہے، موحد کبھی مردود نہیں ہوتا، نہ اس کا عمل مردود ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بدعت ہے یہ، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کوئی فتنے سے دوچار ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے، ملوث کر دیا جائے، فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسے آپ دیکھیے جو اہل بدعت اور خرافات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے فتنوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، فتنے میں جلدی پڑ جاتے ہیں، لیکن جو کتاب و سنت پر سلف صالحین کے منہج کے مطابق کاربند ہوتا، فتنہ آ کر کے گزر جاتا ہے، فتنے کے اندر ملوث نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسے لوگ فتنے کا معنی اگر شرک لیا جائے تو ایسے لوگ شرک بھی کرتے ہیں، اور اگر فتنہ کا مراد یہ لیا جائے کہ جو فتنے آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایسے بندوں کی موحدین کی ایسے موقع پر ان کی حفاظت کرتا ہے، اور فتنوں میں اللہ رب العالمین کی حفاظت کرتا ہے، اور اس طریقے سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، یہ 27 رجب کو شب معراج بنانا۔ آپ شب معراج بنائیں گے، کوئی شب بدر بنائے گا، کوئی شب فتح مکہ بنائے گا، کوئی شب صلح حدیبیہ، کوئی کیا کیا، پورا دن بدعت ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا، لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ پورے دین کو بدعت بنا دیا۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس مہینے کے اندر کئی بدعتیں لوگ ہمارے ملکوں کے اندر نہ کرتے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دین آیا ہی تھا توحید کو قائم کرنے کے لیے، شرک اور بدعت اور خرافات کو قلع کمر کرنے کے لیے، رسم و رواج کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، آج وہی دین کے ماننے والے رسم و رواج اور بدعت و خرافات کے اندر اس طریقے سے گرفت ہو گئے، اس طریقے سے ملوث ہو گئے ہیں کہ اسلام کا جو صاف و شفاف چہرہ تھا آج وہی مقدر ہو گیا ہے۔ اصلی جو چہرہ تھا آج لوگوں نے بدعت و خرافات کے دبیز اور غلیظ پردوں سے اس کے چہرے کو اس طریقے سے مقدر کر دیا ہے کہ اصلی اسلام کیا ہے، نقلی اسلام کیا ہے، ایک عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ توبہ کیجیے، بدعت اور خرافات سے دوری اختیار کیجیے۔ نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور جو ان سنتوں پر عمل کر لے گیا اس کے لیے نجات ہے، سفینہ نوح ہے۔ اور جو بدعت و خرافات جائے گا وہ جا کر کے جہنم کے اندر جا گرے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنتوں پر، صحابہ کرام کی سنتوں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وبارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الرحیم الرؤوف الرحیم۔